دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کا کلپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر جواب عرض کریں گے. یہ معاویہ کے ایک بڑے تگڑے فین ہیں. ابا بھی ان کی اماں بھی یہ جو ایمان لائے تھے ڈر کر ایمان لائے تھے. تو کیوں لائے تھے؟ تمہیں کہا تھا انہوں نے ہم ڈر کر ایمان لا رہے ہیں. یعنی چونکہ پتہ مکہ کے جو موقع پر جی ہمیں انہوں نے بتایا، بلکہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا ہے کہ معاویہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ ڈر کے اسلام لائے تھے، مجبوری میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ہمیں کس نے خبر دی ہے؟ مولوی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا انہوں نے؟ جی بالکل بتایا. کس نے بتایا؟ عبداللہ بن عمر نے بتایا ہے. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ صحابی کے جو جھوٹ نہیں بولتے، وہ صحابی کے جو جنتی ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی معاویہ ابن ابی سفیان اور سفیان نے اسلام قبول کیا مجبوری کی حالت میں، دل نہیں تھا ان لوگوں کا. سنیں کیا کہتے ہیں. تو ڈر کر لائے ہوں گے. اگر یہ ڈر کر ایمان لائے تو جناب عباس کا ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر یہ ڈر کر ایمان لائے تو جناب عقیل کا ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر یہ ڈر کر ایمان لائے تو نبی پاک کے چچا یعنی ابو لہب کے بیٹوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر یہ ڈر کر ایمان لائے تو نبی پاک کے سب سے بڑے چچا جناب حارث کے بیٹوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ صرف یہی نہیں، یہ بھی سارے ایمان لائے تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. یعنی ان کے ایمان کو تو اللہ کے نبی نے قبول کیا تھا، ان کے ایمان کو تو اللہ کے نبی نے قبول کیا، لیکن ابو سفیان کی اولاد کے ایمان کو بھلوال کے ملک نے قبول کرنا تھا، وہ بھی تو خدا کے نبی ہی نے قبول کیا تھا. نہیں، یہ چونکہ ایمان انہوں نے چھپایا تھا 2 سال. علی کے چچا جناب عباس 6 سال ایمان چھپائے تو ان کا ایمان قابل قبول کیسے؟ جناب ابو طالب تمہاری اپنی کتاب میں مرتے دم تک انہوں نے ایمان کو چھپایا تھا، جو 2 سال ایمان چھپائے. اگر اس کا ایمان قابل قبول نہیں تو جو پوری زندگی ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل نہیں. ایمان چھپایا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اسلام لائے ہیں یہ کس طریقے سے اسلام لے کر آئے ہیں. میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، آپ کے ہی گھر سے صحیح سند روایت ہے. ملاحظہ فرمائیں، کتاب المعجم، ٹھیک ہے جی، تصنیف کس کی؟ الامام ابن بش المعروف ابن العرابی، ٹھیک ہے. یہ عبد المحسن بن ابراہیم بن احمد الحسینی کی تحقیق و تخریج، اور اس کی پہلی جلد ہے، دار ابن جوزی کی چاپ ہے. روایت نمبر ملاحظہ فرمائیں 1640. نہ ابو یحییٰ یعنی حدثنا ابو یحییٰ دقریہ بن یحییٰ نافذ حدثنا صالح بن عبداللہ ترمذی محمد بن الحسن عن العوام بن حوشب عن جبلہ بن سحیم عن ابن عمر. کون ہے جی؟ یہ آپ کے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. کیا ہو گیا کہ لما کانا امر الحکمین قالت لحفصہ، یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب حکمین یعنی جنگ صفین کے بعد کا واقعہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے اب یہاں پر؟ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ فخرجت، وہ کہتے ہیں میں نکلا، فانتہیت الیہم وقد اجتمعوا علی ان یولونی، کہ میں گیا اور جہاں پہ وہ اجتماع کیا ہوا تھا، اور یعنی انہوں نے کہا کہ میری عمارت کو قبول کرو. انہوں نے کہا کہ مجھے خلیفہ جو ہے وہ بطور خلیفہ آپ لوگ قبول کریں. جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی خلافت کا وہاں پہ دعویٰ کیا، جن کے بارے میں حضرت عمر نے ان سے کہا گیا نا کہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بناتے، عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں بناتے، تو موصوف فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ تو اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکے. اس لیے میں عبداللہ بن عمر کو، صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا. یہ پوچھتے ہیں نا آپ سے کہ بھائی اگر وہ خلافت کو انہوں نے لیا اور موروثی بناتے تو وہ پھر اپنی اولاد میں اس کو چلاتے، تو اولاد میں کیوں نہیں چلایا؟ وہ کہتے ہیں اولاد میں اس لیے نہیں چلایا چونکہ وہاں پہ کیا مسئلہ تھا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس اہل نہیں تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے. اچھا، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے بقول ان کے والد محترم کے. اب جب یہ کہا نا حضرت عبداللہ بن عمر نے، آگے دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، آگے صفحہ نشر فخرج معاویہ فظن انی قدمت لذلك على جمل احمر جسیم. وہ کہتے ہیں کہ معاویہ آیا ایک اونٹ کے اوپر، وہ اونٹ سرخ رنگ کا بڑا ہٹا کٹا سا ایک اونٹ تھا، اس کے اوپر وہ سوار تھا. فجعل یقول من ثم ذکر کلمہ هذا الامر من یرجو هذا الامر. وہ کس نے یہ بات کی ہے؟ کیونکہ معاویہ کو لگا کہ یہاں پر کوئی خلافت کی بات کر رہا ہے اور اس امر خلافت کے متعلق وہ کلام کر رہا ہے. یہ کس نے بات کی؟ کون امید رکھتا ہے کہ وہ خلیفہ بنے ہیں؟ معاویہ نے جب یہ بات کی تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں، توجہ کریں. فاردت، میں نے ارادہ کیا، اقول، میں کہوں، من ضربک و اباک علی الاسلام، جس نے تیرے باپ اور تجھ پر اور تیرے باپ پر اسلام کے لیے ضرب چلائی، حتی ادخلکما فیہا کرہا، تیرے باپ اور تیرے اوپر ضرب چلائی یعنی تیرے اور تیرے باپ کے اوپر تلوار رکھی، جنگ کی، جب نوبت یہاں تک آن پہنچی، حتی ادخلکما فیہ، جب یہاں تک کہ تم دونوں اسلام میں داخل ہو گئے. کرہن، کیسے؟ یہ ہم نے آپ کے لیے نیچے اس کو وہ بھی کیا ہے، کراہت رکھتے تھے تم لوگ. عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا یہ میں کہوں کہ تو جو پوچھ رہا ہے نا کس نے یہ بات کی ہے کہ جناب وہ اس امر کا حقدار ہے، خلافت بولے گا، کس نے یہ بات کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں یہ بات کروں کہ اس نے کہ جس نے تیرے باپ اور تیرے گردن پہ تلوار رکھی تاکہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام تم نے کس حالت میں قبول کیا؟ کرہن، یعنی کیا مطلب ہے؟ مجبوری کی حالت میں. کراہت رکھتے تو تم اسلام قبول کرو، تلوار آئی اور تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ پروفیسر علی معاویہ لوگوں کو بیٹھ کر ممبر پر اس طرح سے دوسرے لوگوں کی مثالیں دیکھ کر دھوکہ دینا، فریب دینا
اور معاویہ کا دفاع کرنا بہت آسان ہے، علمی میدان میں تمہاری حیثیت زیرو ہے۔ ثم پھر وہ کہتے ہیں ثم ذکرت الجنہ ونعیمها فانصرفت عنها، کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ میں نے ارادہ کیا تھا سفیر اگنیشن بیدی، ثم ذکرت الجنہ ونعیمها فانصرفت عنه، میں نے کیا کیا، ارادہ کیا سفیر اگنیشن بیدی، مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آ گئی، ٹھیک ہے، مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آ گئیں، فانصرفت عنه، پھر میں نے یہ کہنے سے جو ہے نا روگردان ہو گیا، میں نے یہ بات نہیں کی، ورنہ میں نے یہ بات کرنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں